بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایامن چند روز، معدودات گنتی کے، پس من جو شخص کانا ہو من سے کم تم، مریضن مریض، او یا علی پر سفرن سفر، پس عدتن گنتی ہوگی، من سے ایامن دنوں، اخر دوسرے، واو اور علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو یطیقون طاقت نہ رکھیں، ہو اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین مسکین کا، پھر من جو شخص تطوع زیادہ کرے، خیرن کوئی نیکی، تو ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لا لیے واسطے، ہو اس کے، واو اور ان یہ کہ، تصومو تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لا واسطے، کم تمہارے، ان اگر، کن ہو تم تعلمون جانتے۔ ایام معدودات یہ چند گنتی کے دن ہیں، فما کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس پھر بھی تم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو مکمل کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت بھی رکھتے ہوں، فدیۃ فدیہ ہوگا ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ بات جانتے ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری بہت پیاری، بہت نیک اللہ کی ولیہ لوگ، جن کو اللہ پاک نے قرآن سننے، سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے، ان سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پیارے خوبصورت مہینے کو ہمارے لیے بہت ہی نیکیوں والا، سعادت والا، رحمتوں والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب بہنوں کو، تمام بہنوں کو صحت و عافیت کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت آسانیوں کے ساتھ اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے اور مقدس مہینے کے اندر رب کریم خود کو ہم سے راضی ہونے کی، راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم ایسے کام کر لیں کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس سے رب کریم راضی ہو گئے تو اس کے سارے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے، وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے کل آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ رمضان پریکٹس ہے ہمیشہ کے لیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا کیسے بننا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ بیان فرما رہے کہ ایام معدودات، جیسے میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ جن لوگوں کو رمضان سے رغبت ہوتی ہے، روزے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ رمضان گزر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا آج اتنے روزے ہو گئے، پتہ ہی نہیں یہ اتنے روزے ہو گئے۔ بہت زیادہ ایک کشمیر میں، کشمیری زبان میں جو ہے نا، پہلے روزے میں ایک بات کی جاتی ہے، ہماری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ گے روزے سہاگنی رے 9 یعنی کہ 9 اور 20 رہ گئے، یعنی ایک روزہ جانے سے بھی وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے روزے چلے گئے، 9 اور 20 رہ گئے، یعنی 29 روزے رہ گئے، یعنی کہ ایسی محبت ان روزوں سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ پاک بھی ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے کہ یہ چند دن ہے، یہ مہینہ ہے، یہ 30 دن ہے، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے شوق رکھنے والوں کے لیے بہت کم دن ہوں گے، ایسے گزریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو یہاں تک آئی ہو، جنہوں نے قرآن کو کھولا ہے، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان سے اتنا تو پتہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ پاک روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی،
کاش کہ یہاں وہ لوگ سن لیں جو روزے کو اہمیت نہیں دیتے، یا روزے کی جیسے مقدس چیز کو، اس پیاری چیز کو، رب کو راضی کرنے والے اس پیارے مہینے کو لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی ریزن کے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، یا نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، یا قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، یا نیکیاں نہیں کرتے، تو ایسے لوگ تو قرآن سننے بھی کے لیے بھی نہیں آئے ہوتے نا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم میں سے ہر ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے روزوں کی، اس کو اپنے نماز کی، قرآن کی سمجھنے کی، ہر طرح کی اللہ پاک ہر ایک کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی سمجھ کے لیے چن لے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے ہیں، فوراً گزر جائیں گے۔ کبھی مشکل لگے نا، کبھی بہت پیاس لگ جائے، کبھی بہت بھوک لگ جائے، کبھی بہت مشکل لگ جائے، سحری میں اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے نا، بسا اوقات سحری کے ٹائم میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے تو وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ صرف سحری اٹھنا مشکل لگتا ہے، بعض لوگوں کو سحری کھانا مشکل لگتا ہے۔ تو بہرحال جو چیز مشکل لگ رہی ہے نا، وہ مشکل جب آئے تو سوچیں کہ ایام معدودات، چند دن گنتی کے، رب کو راضی کر لیں، تھوڑے سے وظائف اور کر لیں، تھوڑا ذکر اور کر لیں، تھوڑی تلاوت اور کر لیں، تھوڑا ترجمہ اور پڑھ لیں۔ پھر اللہ پاک یہاں پر جو مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تھی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا ریلیف جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں دیا ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ایسے مسائل ہم فوراً جان لیتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک بہن کو پتہ ہے کہ جو بیمار ہونا تو وہ روزہ نہیں رکھتا، جو مسافر ہو وہ روزہ نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہوگی، رکھ لے تو بہت اچھا ہوگا، مریض رکھ لے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، سفر میں ہو تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاکستانی معاشرے کے یا عام معاشرے کے اندر یہ چیز بھی بڑی ہے، کوئی بیمار ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا اس کو کھانے پہ آ جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے جذباتی بھی ہے، چلیں دین کے شعائر کے ساتھ ہماری ایک محبت، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجبوری میں بھی روزہ نہیں رکھا نا، تب بھی اسے چاہیے کہ روزے کے احترام میں نا دوسروں کے سامنے وہ کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ سفر میں ہے تو پھر بھی کوشش کرے کہ سب کے سامنے وہ سفر میں نہ کھائے پیے، کسی طرح تھوڑا سا یہ احترام ہوتا ہے، احترام کر لے تو اس کی عزت بھی بچی رہے گی، ورنہ کسی کے سامنے کھائے گا تو وہ ضرور اس کو ٹوک دے گا۔ تو یہ ہے کہ مریض اور سفر پہ جو ہوگا، مریض کے اندر جو ہے وہ پریگننٹ خواتین بھی آ جاتی ہیں، اگر ان کو لگ رہا ہو کہ اگر کیا روزہ رکھنے سے ویکنس ہو جاتی ہے، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ منتھ ہیں یا ان کی ایسی ویکنس ہے ان کے اندر کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں گی تو ان کے بیبی کو نقصان ہوگا یا ان کو کوئی نقصان ہوگا، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ مسافر ہے، اس کو وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، دور کا سفر ہے۔ اچھا، سفر سے مراد یاد رکھیے کہ 15 دن کا سفر، یعنی 14 دن بھی ہم نے قیام کیا، اور جیسے نماز کی جو مسائل ہے نا کہ سفری نماز کہاں پڑھنی ہے، یعنی کہ 48 میل تک کا سفر ہونا چاہیے اور 14 دن تک کا ہونا چاہیے، اور اس طرح تو اسی پہ روزے کی حد بھی ہوتی ہے کہ اتنا سفر ہو تو پھر بھی روزے کی گنجائش بنتی ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا ہوگا، وہ روزہ قضا کرے گا، یہ روزہ معاف نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک اور بات جو نہیں پتہ وہ آئندہ آگے آئے گی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا۔ اس پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس جملے کے اندر اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اس جملے کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں وہ کیا کریں، ایک مسکین کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی ایک مسکین کو فدیہ دے دیں تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس پہ جو ہے نا کچھ لوگ الجھ بھی جاتے ہیں، حالانکہ اس میں الجھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح شراب تھی تو پہلے اللہ پاک نے صرف صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ شراب جو ہے نا وہ شراب پینے سے انسان ہوش میں نہیں رہتا، تو دوسری مرتبہ اللہ پاک نے کہہ دیا شراب پی کے نماز کے قریب مت جانا، نماز نہ پڑھنا شراب پی کے۔ تیسری مرتبہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ شراب حرام ہے، پھر جو ہے نا شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کے روزے ابتدا میں فرض ہوئے تو چونکہ صحابہ کو اس کی عادت نہیں تھی، ہم تو پیدا ہوتے ہیں تو ہم روزے دیکھتے ہیں نا گھر میں سب کو روزہ رکھتے ہوئے، پھر 8 سال کے ہوتے ہیں 9 کے ایک ایک روزہ رکھتے ہیں، پھر دوسرے سال 2-3 روزے رکھتے ہیں، پھر تیسرے سال 10 روزے رکھ لیتے ہیں، چوتھے سال جو ہے نا بچے کہتے ہیں ہم نے پورے
روزے رکھنے 20-25 رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب بالغ ہوتے ہیں تو وہ پورے 30 روزے رکھ لیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ سن 2 ہجری میں اچانک رمضان اللہ پاک کی طرف سے 30 روزے فرض ہو گئے، تو ان کے لیے یہ روزے رکھنا ایک دم سے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور مشکل ہمیں نظر آئے گی جو صرف ان کے اوپر تھی، یعنی ان کا روزہ ہماری طرح نہیں تھا کہ افطاری کریں اور افطاری کے بعد اگر وہ سو جاتے تو اس کے بعد دوبارہ ان کو وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت مبارکہ میں آئے گا۔ تو کیا فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے مشکل تھا ایک دم سے روزے رکھنا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کو یہ ریلیف دے دیا کہ ابھی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، یطیقونہ، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، ان کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، ان کو دل نہیں کر رہا، تو تب بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے وہ کیا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ دے دیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ صرف ابتدا میں کچھ وقت کے لیے آیا تھا اور اس وقت صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا تھا، لیکن کیوں صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ آگے آیت مبارکہ میں آ رہا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر تو اللہ پاک نے کہہ دیا مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو، روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہو یا فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہو تو فدیہ دے دو۔ پھر اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جو خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، مطلب فدیہ وہ ایک مسکین کی بجائے 2 کو دے دے، کھانا ایک کے بجائے 4 کو کھلا دے تو اس کو بہت ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ فدیے کی گنجائش ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لے تو اس کو بہت ثواب ملے گا، یا کوئی بھی دنیا کی نیکی۔ اللہ پاک ہر جملے کا ایک الگ بہت گہرا مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ بریکٹ کے یہ قومیں وغیرہ کے ساتھ الگ سے آیا ہے، تو کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک اس میں کہ تم میں سے جو بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا نا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اس کے اندر خیر نیکی، خیرن کے اندر دنیا کی خیر بلائی آ گئی ہے، جو کوئی نیکی کرے گا بلائی کرے گا رب کریم اس کو اجر دیں گے۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو فرمایا تھا نا کہ تم طاقت رکھتے ہو تو پھر بھی فدیہ دے سکتے ہو، اس کے بارے میں اللہ پاک فرمایا کہ نہیں، یہ گنجائش تو ہے، یہ اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ فدیے سے فائدہ اٹھا دیں، جب انہوں نے دیکھ لیا بہتر کیا ہے نا تو بہتر پہ عمل کرتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہر چیز میں آسانیاں ہی ڈھونڈیں، وہ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں تھوڑی مشقت اگر ہم نے برداشت کر لی نا تو وہ جو لمبا پیریڈ ہم نے اللہ میاں کے پاس جا کے رہنا ہے نا تو وہاں پہ ہمارے لیے بڑے انعامات ہوں گے، بڑی جنت ہوگی، بڑی اس کی نہریں ہوں گی اور بڑی ہمارے لیے چیزیں ہوں گی، وہاں بے حوض کوثر ہوگا اور سب کچھ۔ تو وہ یہ چیزیں سوچتے تھے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، یہ کنفرم بات ہے۔ آیت نمبر 185، ابھی یہ 83 ہے، 85 کے اندر اللہ پاک یہ بات بتا دیں گے۔ میں آیت مبارکہ کے اندر سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ رب کریم نے یہ اجازت واپس لے لی تھی، اب صرف وہی شخص فدیہ دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ شیخ فانی کہتے ہیں اس کو، ایک ایسا بوڑھا شخص اتنی زیادہ اس کی عمر ہو جائے کہ اب اس کو پتا ہے کہ اگلے سال وہ مزید اس سے ویک ہو جائے گا، مزید کمزور ہو جائے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی نہیں رکھ سکتا، یا ایسی بیماری خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے، کسی کو ایسے معدے کا پرابلم ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو، اور اس کو پتا کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے کوئی کینسر وغیرہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہوگی اللہ نہ کرے کہ اتنا ویک ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ جتنا بھی ٹھیک ہو گیا نا تو اب اس کی طاقت اتنی نہیں ہو جائے گی کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے گنجائش ابھی بھی باقی ہے۔ یہ سب کچھ نیکسٹ آیات میں آئے گا۔ تو اللہ پاک کے لیے یہ گنجائش جو تھی نا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ بعد میں ختم ہو گئی تھی، لیکن صرف شیخ فانی یا ایسی بیماری والا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، اس کے لیے یہ کیا ہے، گنجائش ابھی بھی باقی ہے۔ عام انسان اگر کوئی بھی روزہ چھوڑے گا تو اب کیا کرے گا، اس کی قضا فعدۃ من ایام اخر، یہ اس کے دوسری دن میں پورا کرے گا۔ لیکن نیکسٹ آیت کے ساتھ میں اس کو مزید آپ کو اس بات کو کلیئر کروں گی۔ یہاں کیا بات بتانے والی ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ ہوتا ہے ایک کھانا کھلانا ایک مسکین کو، اور بعض اس میں یہ ہے کہ فدیے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 2 پونے 2 سر
ایک روزے کا فدیہ جو ہوتا ہے نصف سا گندم ہوتی ہے، نصف سا گندم، سا یہ پیالے کو کہتے ہیں، ابھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، 2.25 سیر گندم ہوتی ہے تقریباً، یہ تقریباً 2.25 سیر گندم ہوتی ہے، اور آج کے ریٹ میں اس کو میں نے چیک کیا ہے 330 روپے تقریباً جو ہے فدیہ بنتا ہے، ایک مسکین کا کھانا جو وہ 330 روپے کا بنتا ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ جو 330 روپے ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ اس کو بعد میں ٹھیک ہونے کی امید ہو، ایسا شخص فدیہ دے دے گا۔ اگر وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو گیا تو بعد میں وہ روزہ بھی دوبارہ رکھے گا، لیکن یہ کہ عام انسان جب روزہ رکھے گا تو اگر اس کا روزہ رہ جائے تو وہ دوبارہ اس روزے کی قضا ہی کرے گا۔ یہ بات اللہ پاک کی نیکسٹ آنے والی آیت میں اللہ پاک نے خود ایک آیت مبارکہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ فدیہ کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی آدمی کو سارا اکٹھا 30 روزوں کا بھی دے سکتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند اور غریب ہو، اور پھر یہ کہ الگ الگ 30 بندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ایک آدمی جو ہے نا روز کوئی شخص مسافر ہے اور اس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، یا مریض نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو مسافر کے سفر کے ختم ہونے کے بعد اور مریض کی صحت یابی کے بعد اتنا وقت اس کو ملے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہو تو تب اس پہ فدیہ ہوگا۔ اگر اس کو اتنا مہلت بھی نہیں ملی تو کہ وہ روزہ رکھ لیتا یا اس کی جگہ فدیہ دے دیتا تو اس پہ یہ حکم ساقط ہو جائے گا، اس کو یہ روزے اور یہ سب معاف ہو جائے گا۔ دین میں بہت آسانیاں ہیں، لیکن ہم جو ہے نا مشکل کوئی چیز لگتی ہے اور اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم لوگ بہت کلیئر کر کے ان مسائل کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو 5 ورسز مکمل ہونے کے بعد کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔